انصاف، دیکھیے حضرت ابو بکر کا انصاف، دیکھیے خلفاء کا انصاف کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کاش خدا ایسے حکمران آج بھی آ جاتے تو دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو جاتا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکہ کے درمیان کیا حالات تھے سب کو معلوم، لڑائی جھگڑا فساد بالکل عام تھا، معمولی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ مکہ والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک معاہدہ لکھا جائے، ایک پرچے پر ایک بات لکھی جائے۔ کیا لکھی جائے؟ کہ آج کے بعد کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج کے بعد کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، آج کے بعد انصاف کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پرچے پر یہ بات لکھی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھوٹے ہی تھے، لیکن بعد میں فرماتے ہیں کہ وہ جو پرچہ میرے پاس تھا وہ پرچہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کے بدلے میں اگر سرخ اونٹ بھی مجھے دیے جاتے میں ان کو بھی قربان کر دیتا۔ اس لیے کہ جس قوم کے اندر انصاف آ جاتا ہے، جس قوم کے اندر عدل کا معاملہ آ جاتا ہے، جس قوم کے اندر عدل کرنے کا عادی اور وہ قوم عدل اور انصاف کرنے کی عادی بن جاتی ہے، پھر اس قوم کو زوال نہیں آ سکتا، اس قوم پر کوئی ظالم حکمران مسلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح مسلم کی روایت ہے، قبیلہ بنو مخزومہ کی ایک عورت کو لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ قبیلہ بنو مخزومہ کی وہ عورت لائی گئی، دربار میں پیش کی گئی، پوچھا گیا، گواہ لائے گئے تو وہ سچ نکل آئی کہ ہاں اس نے چوری کی۔ اب اسلام کا قانون کیا تھا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کا حق کر دیا جائے۔ یہ اسلام کا قانون تھا، اسلام کا قانون ہے اور ضابطہ ہے۔ چنانچہ بنو مخزومہ کی وہ عورت آئی اور اس کا چوری ثابت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ چوری ثابت ہو گئی، گواہان بھی آ گئے، اقرار بھی کر لیا، اب لہذا حکم کر دیا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ بنو مخزومہ کے کچھ قبیلے کے لوگ نے سوچا کہ اگر عورت کا ہاتھ کٹ گیا ہماری بدنامی ہو جائے گی، ہمارا قبیلہ بدنام ہو جائے گا، ہمارا قبیلہ کیا منہ دکھلائے گا کہ فلاں قبیلے کے اندر چوریاں ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ بات رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دی جائے کہ کچھ فدیہ لے کر، کچھ پیسے لے کر، کچھ روپیے دے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ مشورہ کرنے کے بعد حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو کہا قبیلہ بنی مخزومہ کے لوگوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور فلاں عورت کے بارے میں سفارش کرو اور یہ کہو کہ فلاں فدیہ لے لو، اتنے روپیے لے لو، اتنے درہم لے لو اور ان کو چھوڑ دو، ان کو معاف کر دو۔ چنانچہ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ فلاں قبیلے کے لوگوں یہ کہہ رہے ہیں اور ان کے عورتوں کی اس عورت کی چوری ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لے کر معاف کر دیا جائے، کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ تاریخ لکھنے والے، حدیث لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ یہ بات کہہ رہے تھے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور آپ کا چہرہ انور غصے سے تر بتر اور خون کی طرح بالکل لال ہو گیا اور کہا اے اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کے حد میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہے، کہ اللہ کے قانون میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ کے ضابطے میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہے؟ اور اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کو تاریخی جملہ کہا گیا ہے، جس کو آج ہم یہ لوگ سن کر جائے کہ اسلام کیا قانون ہے، اسلام کا ضابطہ کیا ہے، اسلام کتنا عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ اس وقت میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا اور فرمایا اے زید واللہ ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اے زید اگر آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی،
اور اس کی چوری ثابت ہو جاتی، لقطعت یدہا، آج میں اس کے ہاتھ کے کاٹ لے